ایک تو یہ ہے سلیٹ جی، ایک یہ ہے، واہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں، اور یہ آپ نے بطور سیاستدان کی وائف کے یا اینکر کے یا بیوی کے کس حیثیت سے آپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے اچھا پیچھے پورا واقعہ ہے، اور یہ ارے واہ، تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 650 ہو گیا باجی۔ تو اس سے میموری مجھے یہ یاد آئی کہ ہم پھپھو اپنی کے پاس گئے تھے، دراصل والد صاحب کے پاس، تو میری تینوں پھپھیاں استاد ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ گاؤں کا ایک اسکول تھا، گاؤں تھا کوٹ سرور، تو وہاں پڑھانے جایا کرتی تھی، تو وہ مجھے ساتھ لے گئیں، اور جیسے بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی وہ نہیں تھا پروٹوکول کہ یہ استاد کی بھتیجی ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول ملے گا، وہاں بیٹھ گئے۔ تو مجھے اصل میں ایک ہی تو کرسی ہوتی ہے استاد کی، باقی دری ہوتی ہے، باقی دری ہوتی ہے، بالکل وہی ماحول تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عظمت کو جملے میں استعمال کریں، لفظ عظمت کو جملے میں استعمال کریں۔ تو میں نے جملہ بنا دیا، تو واپس آئے گھر تو میری پھپھو ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ باقی پھپھیوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرا نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جملے کا، بیٹا آپ نے کیا جملہ بنایا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے جملہ بنایا تھا میری خالہ کا نام عظمت ہے۔ تو وہ سب پھر ہنسنے لگے، تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے، جملہ تو ٹھیک بنا ہے۔ تو وہ میرے ذہن میں خالہ کا نام ہاں میں سمجھ گیا، تو اس کے معنی نہیں تھے، وہ معنی نہیں تھے، تو اس سے مجھے وہ میموری یاد آ گئی کہ یہ تھا۔ اور یہ جو ہے نا وسیع صاحب، میں کوئی شرارتی بچہ نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہی ہیں، اور یہ کچھ اور ہی بولیں گے۔ شرارتی بچے کی اہلیت تو ہے نا۔ تو میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے، وہ شرارت کرتے تھے، اور میں جو ہے بھاگتی بھی نہیں تھی، ظاہر شرارت انہوں نے کی، وہ بھاگ جاتے تھے، اور اماں کے قابو میں آ جاتی تھی، تو اس ڈنڈے کا جتنا استعمال میرے پر ہوا ہے وہ کسی اور بچے پہ نہیں ہوا۔ اور اب میں امی کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں امی آپ نے مجھ معصوم پہ بڑا ظلم کیا تھا۔ پنجابی کا ایک محاورہ بہت اچھا ہے، ڈنڈا پیر بگڑیا بگڑیا۔ تو اسی لیے میں شاید بگڑی نہیں زندگی میں کہ ڈنڈے کا بڑا استعمال ہوا۔ اور یہ جو ہے نا، اس سے بھی مجھے ایک میموری یاد آ گئی۔ جی پہلا میسج اقرار صاحب دیتے ہیں، انہوں نے لکھیا سی میرا نا اقرار ہے تو میں آدیاں قرار دیں۔ یہ نا نام کو لے کر کافی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج بھی احساس ہوا کہ واقعی اقرار کا نام ہی اقرار ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہی ہے ذات پر، تو ایسے محسوس بہت شدید اثر ہو گیا فرا۔ تو یہ نوکیا 3310 اس کو کہا کرتے تھے۔ تو میرے پاس ایل جی کا فون تھا، بڑا سمارٹ سا اورنج کلر کا، جیسے یہ باٹل پڑی ہوئی ہے، گلاس پڑا ہوا ہے۔ تو میرے بردر ان لا کے پاس یہ فون تھا، تو میں نے ان سے ایکسچینج کر لیا کہ مجھے اتنا پسند آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کبھی کوئی شرارت کرے تو اس کے سر پر بھی مار دیا جائے۔ چور چوری نہیں کر سکتا، بندہ چھٹوا مارتا چوک پہ بے ہوش ہو جاتا سی۔ آپ نے نیوز اینکرنگ بھی کی نا، کوئی ایسی خبر، ایسا واقعہ، ایسی چیز جو نقش ہو گئی ہو، نکلتی نہ ہو آپ کے ذہن سے، اور اس کو پڑھنا، ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو؟ سیالکوٹ کا واقعہ جس میں 2 بھائی تھے، رمضان کا وہ واقعہ ہے، تو میں اور اقرار ساتھ میں خبریں پڑھ رہے تھے۔ ہاں، موب لنچنگ کا جو 2 بچے تھے نا۔ جی 2 بچے تھے، اب مجھے ان کے بچوں کے نام یاد نہیں، لیکن وہ ہمارے پاس تو را فوٹیج آتی ہے، اور وہ سارا وہ مانیٹر پہ چل رہی تھی، اور میں نے صرف ایک جملہ بولا ہوگا، اس کے بعد مجھے نہیں یاد، میں کچھ نہیں بول پائی، میں بالکل بلینک ہو گئی تھی۔ لائیو تھے ہم لوگ، تو اقرار نے پوری ٹرانسمیشن کی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا کہ وہ بچے روزے سے تھے، ان کے ساتھ جو ہوا، مطلب ایک سینسیٹیو انسان کے لیے بڑا ہی، دونوں سگے بھائی تھے، بہت تکلیف دہ تھا۔ اس پوری ٹرانسمیشن میں ایک لفظ نہیں بول سکی اوپننگ کے سوائے۔ فرا، اسی حوالے سے مجھے آپ سے بڑی یعنی کہ کچھ اہم چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مگر واپس آ کر بریک سے نا، ہر پروفیشن کے جو اس پروفیشن سے جڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو ٹائمنگز ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ ان کی شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے، ان کے مزاج پہ، ان کے رویے پہ، ان کے عمل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کے پاس، خاص طور پہ ہم بھی جیسے خبر دیکھتے ہیں نا، تو ہم اگلے دن دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو پڑھنا، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا اور
مختلف طرح کا امپیکٹ ہوتا ہوگا. تو میں وہ ضرور جاننا چاہوں گا جی. کہ آپ کی نفسیات کے اوپر اس پورے عرصے نے جب آپ نیوز اینکرنگ کرتی تھی اور فوری خبر آتی تھی ٹھک کر کے پہلی مرتبہ امیج آیا, اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں شخصیت پہ, تو اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فرح, میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کتنے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پہ ان ساری خبروں کے جو ڈائریکٹ ایک دم سے اچانک آتی ہیں, ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, جیسے مجھے یاد ہے میں سما سے اس زمانے میں ایک پروگرام کرتا تھا جو بوم بلاسٹ وکٹمز کے اوپر ہوتا تھا, اور وہ اس وقت نہیں ہوتا تھا. اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم 6-8 مہینے کے بعد جاتے تھے, جب لوگوں کا میڈیا کی توجہ ہٹ جاتی تھی, تب اس گھر میں کیا حالت ہوتی تھی. تو آپ یقین کریں کہ جب میں وہ پروگرام شوٹ کر کے آتا تھا تو تقریباً ایک ہفتے تک میں, کم از کم ایک ہفتے تک میں شدید ڈپریس رہتا تھا. اس گھر کی تنہائی, اس گھر کے اوپر جو بیتتی ہے, چونکہ ابتدا میں میڈیا جا رہا ہے, آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے وعدے ہو رہے ہیں, اس کے بعد سب دنیا اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی, صرف وہ فیملی جھیلتی تھی اور وہ ہوتا تھا. ایک ہفتے تک میرے لیے وہ مشکل ہوتا تھا اس کو وہ کرنا. اور پھر خبر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جب ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر آپ جب ڈائریکٹ خبر آئی اسی وقت اور آپ آن ایئر ہیں اور اس کا امپیکٹ ہے, کتنا شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ. یہ 2008, 9, 10 کا وقت وہی تھا جب بہت زیادہ بلاسٹ ہو رہے تھے. تو اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہی وہ کہتے تھے فوراً آپ مائک لگا لیں, بیٹھ جائیے. شفٹ ہماری شفل ہوتی تھی, تو خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں جمعے کا روز ہے, فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا. اور وہ یقین جانے اس وقت تو ہم, کیونکہ سرکمسٹانسز پورے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ نے خبر ڈیلیور کرنی ہی کرنی ہے, اور آپ بریکنگ دیتے جا رہے ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں. لیکن رات میں جب گھر پہنچتے تھے تو وہ سوچ کے ویژولز آپ کے دماغ میں آتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے اس میں ہوتے تھے, مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے دھماکہ. بہت زیادہ, اور حساس انسان کے لیے نا بڑا مشکل, بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو بالکل خبر کی طرح پڑھتے ہیں, مطلب پڑھ لیا اور اس کے بعد اثر نہیں ہوتا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, ان کے لیے بڑا ہی وہ چیلنج بھرا ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے میں نے بہت زیادہ سال نیوز اینکرنگ نہیں کی, پھر پروگرام کی طرف آ گئی, اور وہ سوشل ایشوز پر بیسڈ کرتا تھا. ہم لوگوں نے جو 2000 کے بعد, ان کی عمریں جو بھی تھی, مگر اگر وہ نیوز سے وابستہ تھے, اور پھر اس کے علاوہ عام آدمی بھی دیکھتا تو سب کچھ تھا, جھیل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کی نفسیات پہ بہت ہی شدید گہرے اثرات پڑے. وہ اپنے پچھلی نسل سے اور اگلی نسل سے بہت ہی مختلف لوگ ہیں, جنہوں نے وہ 10, 12, 15 سال جیے ہیں پاکستان. وہ ایک شعر ہے نا, یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ, ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. تو اسی جنریشن کے لیے ہے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ دیکھیے, مجھے یاد ہے ابھی میں جو بات کر رہا تھا آپ سے, اس میں سے بہت ساری چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں نا, بہت سارے لوگ یاد ہیں, بہت سارے. اس میں سے خاص طور پہ ایک, اس لیے اس کے اثرات دیکھیں کتنے پڑتے ہیں. اسی طرح 6-8 مہینے کے بعد ہم گئے تو ریلوے اسٹیشن پہ, آپ کو تو یاد ہوگا, لاہور ریلوے اسٹیشن پہ انسیڈنٹ ہوا تھا, بلاسٹ ہوا تھا. اس میں کچھ کلی حضرات جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور پھر جب میں 8-10 مہینے کے بعد ان کے گھر ہم گئے, ہم نے ان کو وزٹ کیا, تو میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو 6 یا 7 بیٹیاں تھیں اس آدمی کی. آج اس بات کو, مجھے اس کو انٹرویو کیے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہوں گے, 12 سال ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ٹرین دیکھتا ہوں نا, وسل, ٹرین, پٹری, کوئی بھی چیز فلم میں دیکھوں, گزرتے ہوئے دیکھوں, مجھے فوراً وہ کلی اور اس کی وہ تصویر جو اس کے گھر میں تھی اور اس کی بیٹیاں یاد آتی. کیونکہ آپ کے دماغ نے اس کو میموری کے طور پر, ٹراما کے طور پر محفوظ کر لیا. تو یہ حساس لوگوں کا یہ المیہ ہے. اور بھی بہت سارے, مگر وہ تو بالکل ہی مجھے بھول نہیں پاتا. یہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے جی, اور سب کو محفوظ رکھے, پوری دنیا پہ, پوری دنیا کے جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے.